والدین کے ذمہ لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، نابالغ کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے۔ ہاں البتہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد اس کے اوپر زبردستی کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے انسان افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے اس کے اہتمام کرے، بچی کی تربیت کا۔ البتہ اگر بچہ بچی نابالغ ہے تو اس کی تربیت کرنا والدین کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ تربیت کیسی کرے؟ سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہمارے لیے جس میں ہمارے لیے کوئی مشعل راہ موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ واقعات ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم ٹائم پاس کرے، وقت گزار دیں، بلکہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ موجود ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے واقعات بیان کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عبادت کرنا، بیان کرنا عین عبادت ہے، کوئی عبادت سے خالی نہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ انہی واقعات میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری امام مسلم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے کہ جنگ بدر والے دن جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں دو انصار بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو ان بچوں نے جب مجھے دیکھا اپنے آنکھوں کی تار سے کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو دائیں طرف والے بچے نے مجھے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں، خیریت ہے؟ آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ تو اس بچے نے مجھے کہا کوئی کام تو نہیں، البتہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت تک جب میں اسے ملوں ہم میں سے کوئی دنیا سے نہ جائے، میں اسے جدا نہیں ہوں گا۔ تو جب میں نے بائیں طرف والے بچے کو دیکھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں نے ان کو کہا کہ میرے بچوں تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ سامنے ابو جہل ہے جو لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہے؟ انہوں نے بات سنتے ہی اس کی طرف جھپٹ پڑے، دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچوں تم مجھے بتاؤ کیا تم نے اپنی تلواروں کو پہنچ لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچا، ابھی تک اس خون سے آلود ہے، خون لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تلواروں کو دیکھا دونوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں ابو جہل سے جو بچا ہوا مال تھا وہ دونوں کی سپرد کر دی ہے۔ تو ایک تربیت تو یہ تھی، لیکن یہ تربیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے اور ایک ہماری تربیت ہے، اس لیے بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ کس طرح دکھاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، اس کی اصلاح کی پوری طرح کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دینی ماحول کی صحبت کی طرف تلقین کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، علماء نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اولاد راہ راست پر نہیں آتی، سدھرتی نہیں ہے، بلکہ بگڑتی ہے، اولاد کی نافرمان رہتی ہے۔ دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو مکمل طور پر کھلا
کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتے اور وہ نیک صالح بن جاتے، وہ اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، تابعدار ہوتے ہیں، باادب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واقعات شیطان ایک عام انسان کے دل میں، ایک عام انسان کے سامنے اس کو رونما کر کے زینت دے کر انسان کو، عام انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے اولاد کی تربیت کا کیا فائدہ، اولاد کے اوپر سختی کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، ضدی بن جائیں گے، حد درم بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے۔ اس لیے اولاد کو کھلی چھوٹ دے دینی چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ماں باپ کا ضدی نہیں بنے گا، نافرمان نہیں بنے گا اور صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکے گا۔ یہ تلبیس اور ابلیس ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ہم کیا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے، بندے کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلنا، اور مالک ہمارا کون ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، جب اللہ نے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں حکم دیا ہے تو ہم نے تربیت کو بجا لانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ مالک کے حکم کو بجا لانا یہ غلام کا کام ہوتا ہے، بندے کا کام ہوتا ہے۔ اس کے نتیجہ کس پہ ہے، نتیجے کا سامنے آنا نہ آنا، ظاہر ہونا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اولاد کی تربیت کروں گا تو میرا فرمانبردار بنے گا، بلکہ نتیجہ نکالنا اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے، اگرچہ اس کے اولاد نیک صالح اولیاء بن جائے، وہ گناہگار ہوگا۔ اس نے اپنے فرائض کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور تربیت کے باوجود اس کی اولاد اس کی نافرمان رہتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو برابر کا ثواب دے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، اس کے ذمہ جو ڈیوٹی تھی، جو کام تھا، اس نے سر انجام دیا ہے۔ لیکن انسان کو جتنے بھی منکرات ہیں نا، برے کام ہے، برے افعال ہے، ان کے روکنے کا بہترین اور سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اصلاح ہے، اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اصلاح بھی اعتدال کے اندر ہو۔ اعتدال کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کے حکم کے عین مطابق ہو، شریعت کے حکم کے عین مطابق ہو۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے نا، تو شریعت کے حکم کے عین مطابق کرنی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی اصلاح کرتا ہے شریعت کے حکم سے ہٹ کر، وہ بھی مجرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے نافرمانی کی ہے اور باپ نے اس کو انتہائی غصے میں آ کر اس قدر مارا کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیا، تو یہ بھی مجرم ہے۔ بیٹا بھی مجرم ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، باپ بھی مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اگر تربیت کی ہے تو اس کی شریعت کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے۔ تو انسان نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اصلاح کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے، شریعت کا حکم کے پابند ہونا ضروری ہے کہ اس وقت میرے لیے شریعت کا کون سا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ متوجہ ہے، ہم نے اس کا یاد رکھنا ہے۔